السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. اسٹیج پر تشریف فرما قوم کے باوقار علماء کرام، بھگوان پور اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، رات کا تقریباً 11 بج چکا ہے اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری یہاں پہ آمد ہو رہی ہے۔ پہنچنا تو بہت پہلے تھا، لیکن کیونکہ سفر ہے اور سفر میں اپنا اختیار انسان کا نہیں چل رہا ہے،
جس ٹرین سے میں آ رہا تھا تو جو ٹرین ہمیں کل رات میں 10 بجے پکڑنا تھی وہ رات میں 1 بجے آئی. لیٹ ہونے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا. مزید جو بچی کچی کسر تھی، جب صبح سو کر کے بیدار ہوا میں اور ناشتہ وغیرہ کر رہا تھا ٹرین میں، تو جو بغل کے لوگ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ رات میں اس ٹرین کے اسی ڈبے میں جس میں ہم لوگ موجود تھے اس میں آگ لگنے والی تھی. ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا، تاخیر سے آئے اور سو گئے تھے. تو پوری پولیس فورس باقاعدہ سامان چیکنگ کر رہی ہے، کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایک اندیشہ تھا. اور مصیبت یہ دیکھیے کہ جس جگہ ٹرین کو روکا گیا تھا وہ گنگا کے اوپر، ندی کے بالکل بیچوں بیچ میں ٹرین شاید رکی تھی. لوگوں نے بتایا، میں تو سو رہا تھا، اگر اس وقت کوئی بات ہو تو کوئی ادھر کر کے بھاگ بھی نہیں سکتا. تو یہ سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، السفر قطعۃ من النار. سفر تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. آج کل اس آرام دہ اور سہولت والے زمانے میں بھی وہ سفر ہمیں اور آپ کو تھکا دیتا ہے. بڑی مشکل سے آپ کے بیچ میں صحیح وقت پہ پہنچ پایا ہوں، اور کمیٹی والوں نے بہت زیادہ کوشش کی. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کٹیہار سے میں بائی بس پورنیہ آیا ہوں اور وہاں سے ان بیچاروں نے 4 ویلر کا انتظام کیا، اس کے بعد میں آپ کے بیچ میں پہنچ پایا. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں کروں، اور جو ہمارے بھائی پیچھے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں اور آگے آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آگے کی کرسیاں ویسے بھی ہم سے اور آپ سے چھینی جا رہی ہیں، اور آپ کے یہاں کا بھی یہ ماحول ہوا ہے. کم سے کم اپنے آپ کو خود پیچھے نہ رکھیں. آپ لوگ بڑا مہربانی آپ سب آگے آ جائیں. آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر اس موضوع پر بہت زیادہ کھل کر کے بات نہیں کرتے. یتیم اسلام کی نظر میں آج میری تقریر کا یہی موضوع ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک انسان سے جوڑا ہوا ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے ہر انسان کا تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے. کوئی مالک ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی پرجا ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے اس کو جوڑا ہوا ہے. ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ضرورتوں کے بارے میں، دنیاوی معاملات کے بارے میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مزاج کے فرق کے انسان کے اندر جو ہوتا ہے، جو انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی انسان کے اندر فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نرم دل بنایا ہوتا ہے، وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور یہ دل کی نرمی ہر آدمی کے حاصل نہیں ہو سکتی. دل کی نرمی یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے. یہ اسی بندے کے نصیب میں آتی ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا اپنا فضل و کرم ہوتا ہے. اور دل کی سختی جو ہوتی ہے، جو کٹھور دل کے لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے. ایک اچھا اور نیک انسان کبھی دل کا سخت نہیں ہو سکتا انسان کے. آج ہم اگر اس ایک طبقے کے بارے میں بات کریں جس کو ہم اور آپ یتیم کہتے ہیں، تو یتیموں کے اوپر ہر سماج میں ظلم ہوتا ہے. آج دوران خطاب شروع میں چائے پینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہاں سے آنے کے بعد سیدھا سمجھ لیجیے آپ کے اسٹیج پہ آ گیا. کیا یتیم ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کے تو شاید یہی اندازہ ہو ہمیں اور آپ. اگر ہمارے سماج میں کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ ہماری نظر میں گرا ہوا ہے.
اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ ہماری نظر میں حقیر ہے، وہ ہماری نظر میں کمتر ہے. تو کیا یتیم ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے، کوئی کمی اور نقص کی بات ہے کیا؟ اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھنا چاہیے. اگر یتیم ہونا عیب کی بات ہوتی، اگر یتیم ہونا کوئی کمی کی بات ہوتی تو اللہ کی قسم میں کھا کر کے دیکھا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کبھی یتیم نہیں بنایا. اور آپ کو میں بتاؤں، اگر یتیم ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، یتیم ہونا اگر کوئی کمی کی بات ہوتی، کسی نقص کی علامت اور اس کی دلیل اگر ہوتی تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی پاک کتاب کے اندر اللہ نے نبی کی یتیمی کا تذکرہ نہیں کیا. الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ جب تو دنیا میں پیدا ہوا تو حالت یتیمی میں پیدا ہوا. اللہ کے نبی ماں کے پیٹ میں کبھی باپ کا انتقال ہو چکا ہے. جب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ تو جب تیرے رب نے تجھے یتیم پایا تو تجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، تجھے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے تجھے سہارا دے دیا، اللہ تیرا ٹھکانہ بن گیا. اے مسلمانوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اگر نبی ہمارے یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو یتیمی کی حالت میں پایا اور یتیم پا کر کے اگر اللہ رب العالمین ان کا سہارا بن رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ان کو ٹھکانہ دے دیا، تو قرآن کی یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہی ہے، اگر تمہارے سماج میں بھی کچھ یتیم پائے جاتے ہو، اگر تمہارے سماج میں تمہارے گاؤں میں بھی کوئی یتیم بچہ ہو، اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو تمہیں بھی اسے سہارا دینے کی ضرورت ہے، تمہیں اس کا ٹھکانہ بننا چاہیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا تیرے رب نے تجھے گمراہ نہیں پایا؟ تو بھٹک رہا تھا ہدایت کے لیے. اللہ کے نبی ہدایت کے لیے بھٹک رہے تھے، سرگردہ ہے. اللہ فرماتا ہے فہدا، تو اللہ رب العالمین نے تجھے پھر ہدایت سے نواز دیا، تجھے قرآن جیسی کتاب دے دی، اللہ نے تجھے پھر نبی بنا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ایک یتیم کے اوپر. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا؟ کیا تیرے رب نے تجھے غریب و نادار نہیں پایا؟ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تجھے مالدار بنا دیا، تجھے امیر بنا دیا، تجھے غنی کر دیا. یہ اللہ نے اپنے نبی کی بات کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، تمہارا سہارا دے دیا. اب فرمان اللہ کا سنو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی اگر تمہارے سماج میں، اگر تمہاری سوسائٹی میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، فَلَا تَقْهَرْ، یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے، خبردار کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا، کبھی کسی یتیم کو پریشان نہیں کرنا، کبھی کسی یتیم کے اوپر تو ظلم نہیں کرنا. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کسی یتیم پہ ظلم کر سکتے تھے؟ کسی نبی کے بارے میں یہ آپ کیسے تصور کر سکتے؟ وہ بھی ہمارے آخری نبی جو غیر مسلموں کے لیے بھی اتنے زیادہ ہمدرد ہوا کرتے تھے، کیا کسی یتیم کے ساتھ وہ سختی کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. دراصل یہ پیغام ہم مسلمانوں کو دینا ہے. مخاطب نبی ہے لیکن حکم سارے لوگ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے نبی کبھی کسی مانگنے والے کو تو اپنی جگہ سے نہیں بھگانا، کبھی تم اس کو دھتکارنا نہیں، کبھی تم اس کو بھگا کر کے جھڑک کر کے دور نہیں کر دینا. یہ اللہ رب العالمین نے یتیم کی فضیلت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر. لفظ یتیم کا ذکر کر کے اللہ نے یتیموں کا مقام بتا دیا اور اللہ کے نبی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں. یتیموں کا درد ہمارے نبی سے زیادہ سمجھنے والا کون سا؟ اللہ کے نبی بیت المال سے راشن لینے گئے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، وہی کھجور کھا کھا کر کے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی بیت المال سے راشن لینے گئے تھے، سب کو مل رہا تھا، امید تھی ہمارے گھر میں بھی آج تو راشن پکا آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو خالی ہاتھ آ گئے۔ سوال کرتے ہیں میرے پیارے شوہر کیا بات ہے، آپ تو راشن لینے گئے تھے، پھر راشن کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اے میری پیاری بیوی، راستے میں مجھے 2 یتیم بچے مل گئے، ان دونوں نے اپنی یتیمی کی شکایت مجھ سے کر ڈالی۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے بھی یتیمی کی شکایت کر ڈالی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں جو 2 چھوٹا لیا ہوا تھا، ایک فلا یتیم کو دوسرے یتیم کو دے دیا، اور یہاں میں خود خالی ہاتھ آ گئے۔ حضرت عائشہ نے جب اس بات کو سنا تو بہت زیادہ یہ بات ان کو پسند نہیں آتی۔ آپ اسی طریقے سے اگر باتیں کریں گے، ہمارے گھر میں پھر راشن کا انتظام کیسے ہوگا، ہمارے گھر میں پھر چولہا کیسے جلے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب حضرت عائشہ کی بات کو سنا، اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میری پیاری بیوی عائشہ، تجھے کیا معلوم کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ ابھی تیرا باپ ابو بکر دنیا میں زندہ ہے، اگر یتیمی کا درد تمہیں سمجھنا ہے، میری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو اور مجھ سے معلوم کرو کہ یتیمی کا درد کتنا زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ اپنے دل میں وہ بچپنے سے ارمان کو دبا دبا کر پوری زندگی گزارا کرتا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا کہ یتیم تھا، مجھ سے پوچھو کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، اس کو محسوس کرے۔ اور اگر کسی کو نبی کی سیرت کا یہ پہلو نظر تو اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، جو بہار نہیں ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے انا وجعافر الیتیم میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا، یتیم کو پال پوس کر حفاظت کرنے والا، میں ان یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، قیامت کے دن دونوں جنت میں ایسے ہوں گے کہاں اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور بیوی کو ملا لیا، جیسے دونوں ملی آپس میں ملی ہے، کل یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے آئے گا جیسے یہ دونوں ملی آپس میں ملی ہوئی ہے۔ الفاظ دیگر دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لو، یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، بلکہ فروغ بن کر کے رہے گا۔ چاہیے جنت بہت آسان کا پتا کر کے دیکھو انشاءاللہ، ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے قیامت کے۔ اور ایک چیز بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے بڑے مانتا، ہر انسان نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا، اپنے قرب و جوان میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑے امیر سادے تھے، ان کی اولادیں آرام کرتی تھی، باپ دادا بڑے روپیہ پیسہ والے تھے، لیکن اچانک سے ان کی حالت بڑی ہو چکی، ان کی دولت چھین چکی، اب وہ درد تکلیف ہو گئے کھانے میں مجبور ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے، ایک اہم وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد جب اللہ رب العالمین اس کو نعمت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جب اس کو روزی روٹی سے نواز دیتا ہے، یعنی جب وہ مالدار ہوتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، نعمت مل رہی ہے، تو کیا کہنا معلوم ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ آدمی کہتا کہ دیکھو میرے رب نے میری عزت کی ہے، مجھے دولت دیا، مجھے شہرت دیا، اللہ نے میری عزت اور ناز رکھی ہے، اکرمن، میرے رب نے میری تقسیم کی ہے، میری عزت کی۔ لیکن آگے کیا ہے؟ اور اگر کسی آدمی کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے تو اللہ کی قسم یہاں سے آج وعدہ دے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اور جب کسی بندے کو اس طرف آزماتا ہے فقط علیہ رزقا، اور اس کی روزی کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کو چھین لیا کرتا ہے، اللہ اس آدمی کو بے روزگار بنا دیتا ہے، کلفت سے بنا دیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَعْمَالًا، شکایت کرتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس آدمی کو لگتا ہے کہ میری دولت ایسے چھپ گئی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی وجہ بتا رہا ہے کَلَّا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے میرے بندو ہم نے تمہاری دولت کو ایسے نہیں چھینا ہے، ہم نے تمہیں ناچار ایسے نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں غریب اور فقیر اور کنجر ایسے نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے تمہاری حالت ہو چکی ہے، بَلَّا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تم یتیم کی تقدیر نہیں کرتے، تم یتیم کا ریسپیکٹ نہیں کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں، خود بھی نہیں کھلاتے ہو، دوسروں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری دولت کو چھین لیا۔ اس مدرسے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بچے پڑھ رہے ہو گے، پڑھ رہے، یہ کتنا بڑا کام، کبھی سرپرستی دیوت کے بھی، کبھی سرپرستی سے اس کے سر کے بال کی شکل بے ترقی بھی ہو سکتی ہے، کبھی ان کے تھوڑی سی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، یتیموں کے ساتھ معاملہ طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اسی کے تعاون کے لیے بہت مبارکباد ہے یہاں کی وہ علماء کرام جو اس کام میں لگے، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے قسم یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ کی زندگی رہے گی، جب تک آپ یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں گے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سماج میں یتیم پائے جا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر یتیم اس سماج سے اٹھ جائے تو بہت بڑی بھلائی دنیا سے چلی جائے۔ ابھی میں آپ کے سامنے باتیں کی جانے والا تو انسان کبھی کبھی اس کی دولت کیوں چنتی ہے کیونکہ وہ یتیموں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھا آپ کو بتاؤں نا، جب مسکین کی بات آئی تو مسکین کے لیے اللہ نے اتنا فرمایا کہ مسکین کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مسکین کو کھانے پہ ابھارتا نہیں ہے، بہت صحیح مطابق ہے، بہت اچھا بات ہے۔ لیکن جب بات یتیم کی آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے یتیم کو صرف کھانا کھلانے کے معاملے میں محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم یتیم کو کھلاتے نہیں، آج کے بعد سے کان کھول کر کے سنو، آپ کے اس مدرسے کا کوئی یتیم بچہ جب آپ کے گاؤں میں گزر رہا ہو، آپ کے کوچے اور گلی محلے سے گزر رہا ہو، آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ کھانا کھلانے کی جو بات ہے، مسکین کے لیے آپ کھانا گھر پہ بلا کے کھلا دو، ہو گیا، کھانا بنا کے گھر پہ بھیج دو، وہ بھی ہو گیا۔ آپ ایسے راشن دکان سے لے کر کے بھیج دیا، یہ بھی کھانا کھلانا ہو گیا۔ لیکن جب بات یتیم کی آئی تو اللہ نے فرمایا نہیں بھی نہیں سکتے، یتیم کو صرف کھانا کھلانے سے کام تھوڑی چلے گا، اس کا مقام کچھ اور ہے، مجھے اس کی عزت بھی کرنی پڑے۔ کوئی بھی یتیم ہوگا اس کی دو حالت، یتیم کی دو حالت، یا تو یتیم مالدار ہو یا یتیم غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یتیم مالدار ہے تو اسے آپ کے روپیہ پیسے کی، اسے آپ کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا باپ بڑا مالدار تھا، اس کے پاس کسی سے زیادہ دولت ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ فرماتا کہ یتیم کو کھلاتے بھی جاتا ہے تو اگر کوئی یتیم مالدار ہے تو اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کو سمجھ آئیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی عزت کرنی پڑے گی، یعنی اگر وہ مالدار ہے، تمہارے روپیہ پیسہ کا محتاج نہیں بھی ہے، ابھی بھی اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ وہ گزرے آپ کو اس کا احترام کرنا پڑے گا، جیسے بڑے بڑے لوگوں کا کوئی احترام کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، عزت کی نظر سے دیکھتے ہو، عزت کرنی پڑے گی۔
اور اگر تم نے یقین کی عزت نہ کی، اگر تم نے یقین کی تقریر نہ کی تو ہم مدد کر دیں گے، ہم تمہاری دوسری لوگ ہیں اس وجہ سے بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث، بہت بڑے عالم دین، بڑے مالدار، ایک مرتبہ حج کے سفر پر نکل گئے اور اکیلے نہیں جا رہے، پورا قافلہ ساتھ میں لیا۔ جب دن بھر کے سفر کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی گاؤں کے بغل میں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سفر کو جاری کریں، کنٹینیو کریں۔ آرام کے لیے رکے، تھوڑی دیر تک قیام کیا۔ قافلے کے پاس ایک پرندہ تھا، وہ پرندہ لے کر کے سفر کر گئے۔ بڑے بڑے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں جب چلتے تھے تو پرندے رکھتے تھے، اس کو دبا کر کے کھاتے پیتے تھے، پرندے کا گوشت بڑا ہوتا تھا۔ پرندہ رکھا ہوتا تھا اور اچانک سے پرندہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حکم دیا کہ اس پرندے کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اچھا، کوڑے دان جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، جو ماڈرن زمانے کا کوڑے دان، یہ الگ ہے۔ پہلے کے زمانے کے کوڑے دان بہت الگ ہوتے تھے۔ گاؤں کی ہر قسم کی گندگی اور غلاظت، یہاں تک کہ پیشاب اور پخانہ بھی اس میں لا کر کے ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ سب نے دیکھا ہوگا تھا، وہ بہت گندے کا تھا، نہ جانے کہاں تھا، بہت گندا، بہت گندی جگہ۔ پرندے کو ڈال دیا، قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ حضرت عبداللہ کے مبارک کسی ضرورت سے تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں، بس ابھی نہیں کرتا مجھے۔ اچانک سے حضرت عبداللہ کے مبارک کی نظر معصوم سی بچے کے اوپر جاتی ہے۔ آپ کی نظر اس معصوم سی بچی کے اوپر پڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بچی اسی کوڑے دان کے پاس جا رہی ہے۔ کوڑے دان کے پاس جانے کے بعد اس بچی نے اسی کوڑے دان سے اس مرے ہوئے پرندے کو نکال لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے منظر دیکھ رہے تھے، حیران ہو جاتے ہیں اور انجان بن کر اس معصوم سی بچی کے پاس جا کے سوال کر لیتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، کیا ہے، کیا بات ہے، تم کو دیکھ رہا ہوں اس گندی جگہ سے تم کوئی چیز اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ ہاں، وہاں پہ پڑا ہوا بندہ تو کسی نے پھینک دیا تھا اور وہ اٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تعجب سے سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے، اس مردہ پرندے کو لے جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، تمہارے پاس ایسی کون سی مجبوری؟ اس معصوم سی بچی نے بتا دیا، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں اور بھی معصوم چھوٹے چھوٹے بھائی میرے موجود ہیں، اور بھی لوگ گھر میں چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی پرندے کو لے جا رہی ہوں، میرے گاؤں والے میرا خیال نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، اور کسی پرندے کو لے جا کر کے آج شام کو کھانا کھا لیں گے، آج رات میں اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، واپس آتا ہے، واپس بلا دیا، اپنے خزان سے کو بلایا، بہت بڑے مالدار انسان تھے، بڑے بڑے محدث تھے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے کے علماء بہت زیادہ مالدار بھی ہوا کرتے۔ خزان جی کو اپنے پاس بلا دیا، ادھر آؤ، تمہارے پاس اس وقت اتنا خزانہ موجود ہے؟ جواب ملتا ہے، میرے پاس 1000 دینار موجود ہے۔ آپ علماء سے معلوم کریں، دینار سونے کا بہت قیمتی چیز ہے، 1000 دینار صاحب نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حکم دیتے ہیں اپنے خزان جی کو، یہ اب یہاں سے رہے، ہم حج کے سفر کو جاری نہیں رکھیں گے، حج کے سفر کو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، ہم یہاں سے اپنے شہر واپس چلے جائیں گے، اور 1000 دینار میں سے صرف مجھے 20 دینار لگیں گے اپنے شہر واپس جانے میں، سارے لوگ اسی میں پہنچ سکتے ہیں، 20 دینار نکال لو، باقی جتنا دینار بچ جائے معصوم یتیموں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سال میں حج کے سفر کو کینسل کرتا ہوں اور وہ ساری دولت میں یتیموں کی کفالت میں دینا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو بھروسہ تھا،
ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جنت مل جائے، لیکن آج تک ہم نے کبھی عمل ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے مدرسے میں کتنے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، آج تک ہم نے ان کے لیے کبھی کوئی کفالت نہیں کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بہت بڑے دیندار ہوا کرتے تھے، لیکن چیزوں پہ وہ فوکس کیا کرتے تھے، چیزوں کو وہ دھیان میں رکھا کرتے تھے۔ اور ان کا اپنا یہ کہ اس سال سفر کرنے سے، حج پر جانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان یتیموں کے لیے کفالت کا انتظام کر دیں، اور ان کی کفالت میں اس سال حج سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ عبداللہ بن مبارک کا۔ اب ذرا سوچو کہ ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ دل کو دکھاتے ہیں، اور یہ تاریخ آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے قسم، گاؤں کا ہر آدمی آپ میں سے یہ کام ضرور کر سکتا ہے، بس وہ دل ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ایک گاؤں میں رہ رہا ہے، اسی گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ جب انتقال ہوگا اس کا، یہ آدمی بہت باریک نظر سے سب کے حالات کو نظر بنایا ہے۔ انتقال تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بھی بچے اچانک سے یتیم ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے کل کو یتیم ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی کل کو یتیم ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کسی کا بچہ یتیم ہو جائے تو اس میں اللہ کی قسم اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی بچی 3 سال کی ہے تو کوئی 5 اور 6 سال کی ہے، کچھ بیٹے نابالغ بھی ہیں۔ یہ آدمی بہت ہی غریب کی نظر سے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے باپ کے انتقال کے روپ میں رو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی معصوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ کی قسم جن کو معلوم نہیں کہ انتقال کیا ہوتا ہے، کسی کا بن جانا کیا چیز ہے، کیونکہ وہ بہت ہی معصوم ہوا کرتے ہیں۔ کسی کا انتقال، چھوٹے بچے کبھی دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے تو اس کی ماں ہو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے تو دیکھ کر کے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ رو رہے ہیں۔ یہ آدمی سارا معاملہ دیکھا اور اس کا کلیجہ کر سکتا ہے۔ 2-4 مہینہ گزر جاتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، کبھی کبھی ایسے کام کر کے دیکھو ان کو بڑا سکون۔ رمضان کا جب مہینہ آیا، ایک اور جنازہ اٹھتا اسی گاؤں سے۔ یہ آدمی جنازے میں جاتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کا مٹی ہو گئی، قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے، دعا مانگنے کے بعد اچانک سے اس کی نظر اس مرے ہوئے آدمی کے بیٹے پر پڑتی ہے، جس کا انتقال اس ٹائم پہلے کچھ مہینہ پہلے ہوا، 2-4 مہینے۔ اسے اس کے باپ کیا اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ پہلی عید ہے جب یہ معصوم بچے اپنے باپ کے بغیر نہ جانے نہیں کہوں کے انتظام کرتا۔ وہ مقام میں اونچا ہے، عہدے میں اونچا ہے، اور وہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ آدمی معصوم کی بچی اٹھانے کی سلام دیتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، کیا تیرے لیے عید کے کپڑے کا انتظام ہوا ہے؟ بیٹے نے نام جواب دے دیا، نہیں، ابھی ہمارے لیے تو عید کے کپڑے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ ابھی تک اس کا باپ زندہ تھا تو یہ چیز اس کو دیکھنے کو کبھی نہ ملی تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہے کہ عید بالکل قریب آ چکی ہے، ابھی تک اس کے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت، چلچلاتی بھی دودھ پہ، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی دھوپ میں چل کے چلا جائے تو وہاں پہ اس کے روزے میں پرابلم آتی ہے، روزہ کھلتا بھی ہے، روزے میں تکلیف بھی آ جاتی ہے، انسان بھوکا پیاسا بھی ہوتا ہے، انسان کی زبان بھی سوکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اسی ٹائم اس یتیم معصوم بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے
اور اس بچے کو اپنی گاڑی سے بٹھاتا ہے، اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کے اسے اپنے علاقے کی ایک بہت اچھی مارکیٹ میں لے جاتا ہے، دکان پر لے جاتا ہے، اور وہاں اس بچے کے لیے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں دلا کر کے واپس آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ چاہتا واپس لانے کے بعد گاؤں کے باہر جو ڈال کرتا تھا، لیکن یہ آدمی اسی کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا میں اس بچے کے چہرے پہ مسکان لا سکا یا نہیں۔ اسے اس کے گھر کے پاس لے کر کے جاتا ہے، موٹر سائیکل روکا، اور جیسے وہ معصوم سا یتیم بچہ موٹر سائیکل سے نیچے اترتا ہے، دونوں ہاتھ میں تھیلے کو لے آتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مارے خوشی کے ابھی تک اس کا چہرہ اداس تھا، ہمارے عید کے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے، مارے خوشی کے تیز رفتار اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو کپڑے دکھا رہا ہے۔ اے میری ماں دیکھو، یہ ہمارے لیے 50 سال عید کے کپڑے کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں ہمارے عید کے کپڑے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ آدمی چاہتا، اگر یہ آدمی چاہتا تو وہ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، افطار کے بعد چلا جاتا، تھک چکا تھا، پریشان حال تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ آدمی افطار کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں نیکی کا جو مزہ ہے وہ کسی اور جگہ میں کہاں ہو سکتا ہے۔ جب وہ یتیم اس خوشی کے حال میں سے گھر میں بولا ہوگا اور اس آدمی کا نام بتایا ہوگا، بڑا آدمی نے میرے گھر میں خوشی ڈال دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہو سکتا ہے گھر کے کسی انسان کی جانب سے اس آدمی کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوں، اگر وہ روزے کی حالت میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ بھی اس کے لیے اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے مثال بھی ہے، آپ یہ مثال قائم کر سکتے ہو۔ عید آنے والی ہو اور عید سے پہلے ایسا نہ ہو، کہیں ایسی حالت پیدا نہ ہو جائے ہم اپنے بچوں کے لیے عید کے 4 سال 5 اور 8 کپڑے لا کے لے آئے، ہمارے بچوں کے پاس آپ چلے صبح کو یہ پہننا ہے، دوپہر میں یہ اور شام کو یہ لباس پہننا ہے، پہلے یہ پہنو یا وہ پہنو، ان کے سامنے اتنا آپ سے نہیں بنتا، دماغ کنفیوز ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے جس کے پاس ابھی پہننے کے لیے تھوڑے کپڑے کا انتظام نہیں ہے، تو اللہ کی نظر اگر کہ آپ کے بیٹے کے آج سے 10 جوڑے کپڑے ہوں اور یتیم کے پاس 1 جوڑی کپڑے نہ ہوں، تو یہ پورے گاؤں کے لیے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ پوری کمیٹی بنائیں، سنگٹن بنا کر کے اس معاملے میں کام کریں، یتیم کے لوگ بچوں کی ہم حفاظت کیسے کریں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ یہ نہیں سمجھنا یہ آپ کے لیے اختیار ہے، آپشن ہے، آپ چاہو تو کرو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے، اگر آپ یتیم کی حفاظت نہیں کرو گے، اگر آپ یتیم کی دیکھ ریکھ نہیں کرو گے، ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کی روزی چھین لے، آپ کے بچوں کو غریب اور محتاج بنا دے۔ اللہ تکرمون الیتیم، تو تم اللہ سے شکایت نہیں کرنا، اللہ نے مجھے ذلیل کیوں بنا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی پرورش نہیں کرتے، یتیم کی حفاظت کا خیال نہیں کیا۔ تو بات تو سمجھ میں آ رہی، بہت سارے لوگ انہیں حفاظت تو نہیں کرنا ہے، یتیم کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کرنے کا اگر موقع مل جائے تو یہ بڑا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع کو اپنے ہاتھ کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی نے کسی یتیم کی زمین کو جائیداد پہ ذرہ برابر نہیں کر سکے، کچھ لوگ کسی کے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے، چل میں اس کے بعد کو بتاتا ہوں کہ یہ زمین وہ جائیداد اس کے تمام پہ قبضہ کرتے بیٹھے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں،
قرآن مجید میں کتنا خطرناک معاملہ ہے. اس آدمی کا جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کر کے کھانے والا. ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے ہڑپ کر کے کھایا کرتے ہیں، انما يأكلون في بطونهم نارا، حقیقت میں یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرے جائیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بندے یہ بات یہ تو جہنم کے اندر جانے والے. آپ ان کی دولت کھا رہے ہیں، آپ یتیموں کا مال چھین کر کے کھا رہے ہیں، لیکن رب کی نظر میں وہ جہنم کی آگ ہے جو ہمارے پیٹ میں. اللہ کے نبی کو یتیموں کی کتنی فکر ہوتی تھی، کاش کبھی ہمارے دل میں ہو جائے. اور یتیم کو اللہ کے نبی اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. اللہ اکبر. آئیے زندگی کے کچھ معاملات کو دیکھیں. ایک صحابی رسول ہے بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن میری ملاقات اللہ کے نبی سے جب ہوتی ہے تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی میرے ابو جان کا کیا؟ کیسے تھا مجھے بتائیں گے؟ کہ معصوم ہے. اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی ان کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحم کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان پہ رحم فرمائے. حضرت بشیر کہتے ہیں جیسے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر ایک بیٹے کو یہ خبر مل جائے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اللہ کی قسم اسے پیر کے نیچے سے بھی زمین تک جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا سہارا اسے چھن چکا ہے. وہ جانتا ہے اب یہ ظالم دنیا ہمیں ٹھیک سے جینے نہ دے گی. ان کا بیان ہے بہت بڑے شروع کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب لیکن مجھے روتے ہوئے دیکھا کہ الفاظ سنا اس کو، اے میرے پیارے بیٹے تجھے رونے کی ضرورت نہیں. کیوں رو رہا ہے؟ تجھے رونے کی ضرورت نہیں.